بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے دیسی وی لوگ 786۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد اصغر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے۔ کچھ اللہ کے پیارے بندے ان کی بات کو سنتے اور اس پر عمل کرتے، اپنی آخرت سنوار لیتے، اور کچھ لوگ ان کے نافرمان ہو جاتے، وہ ان کی بات کو نہیں سنتے اور ان کے مخالف ہو کے اپنی آخرت خراب کر لیتے۔ ہم ذکر کریں گے یہودی قوم کا، کہ یہودی قوم کون ہے اور ان کا تعلق کس آدمی کے ساتھ ہے۔ اس کا ہم سارے ان کے آباء و اجداد کے متعلق آپ آج کو بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ نبیوں کا سلسلہ جو ہے اللہ نے شروع کیا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کوئی سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہ آیا۔ یہ نبیوں کا سلسلہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لڑی سے چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور ان کے ستیلے بھائی بہت سارے تھے، 12 تقریباً تھے۔ ان میں سے ایک یہودا تھا۔ یہودے کے نسل سے جو بھی پیدا ہوئے ان کو یہودی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کا جو ہے وہ یہودیوں کے اندر بہت سارے نبی بھیجے، لیکن وہ قوم کہ کچھ لوگ تو ان نبیوں کی بات سنتے تھے جو انہی کے خاندان میں سے تھے، یعنی کسی کا نانا نبی ہوتا تو کسی کی دادے کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرماتا نبوت کی۔ اس طرح ان کے تمام لوگوں کے اندر یہودیوں کے انہی میں سے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا جو کہ ان کو ہدایت کرتے۔ آگے سے یہودی اللہ کے نافرمان ہوئے اور ان لوگوں نے جو ان میں سے نبی اللہ تعالیٰ بناتا اس کے نافرمان ہو جاتے اور اسے جٹلاتے، تو اللہ تعالیٰ بہت سا یہ کام دیکھنے کے بعد ان پر عذاب لے آتا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ میں ملتا ہے کہ یہ اللہ کے کس طرح نافرمان بندے بنے اور اللہ نے کیوں ان پر عذاب بھیجا۔ ان کے اندر نبیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں ہم چند ایک لوگوں کی بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں یہ مشہور ہے، یہ ان کی کہانی موجود ہے، ان کا واقعہ یعنی موجود ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر تشریف لائے
اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس وقت یہ قوم فرعون کے قبضے میں تھی۔ فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا اور یہ ان کے ظلم و ستم سے دوچار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلائی فرعون سے۔ آپ نے بہت سارے واقعہ سنے ہوں گے فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ دریا کے اندر آپ نے اپنا عصا مارا اللہ کے حکم سے تو دریا کے اندر 12 راستے بن گئے۔ یہ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا جو گروپ تھا، اس نے اپنے اپنے خاندان الگ کیے اور اس میں سے دریا میں سے نکل گئے اور فرعون وہیں پہ غرق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنے نبی بھیجے تاکہ ان کو اللہ کی ہدایت کرے اور نصیحت کرے تاکہ یہ لوگ قیامت والے دن کامیاب ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں نے ان پیغمبروں کی ایک نہ سنی تو اللہ نے ان کو نافرمان قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں بھیجی، زبور، توریت اور انجیل اور قرآن پاک۔ قرآن پاک کے علاوہ باقی 3 آسمانی کتابیں جو زمین پر بھیجی اللہ نے، وہ ان بنی اسرائیل کے اندر ہی بھیجی۔ لیکن ان لوگوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی اور ان کو بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا کہ یہ لوگ اتنے گستاخ ہیں کہ جو میں نے ان کو کتابیں عطا فرمائی ہیں، یہ انہوں نے اس کتابوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے، یعنی اپنی مرضی کے تحت اس میں شامل کر دی، اپنی مرضی کی تحریر کر دی، اور اللہ نے ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور ان کو اسی سلسلے کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے سولی چڑھایا۔ یہ سولی چڑھانے والے یہودی ہی تھے۔ انہوں نے سولی چڑھایا اور اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا۔ آسمان پہ جب اللہ تعالیٰ نے بلا لیا تو یہ لوگ شک میں پڑ گئے، کیونکہ ان کے اندر سے اللہ نے ایک شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی بنا دی، تو اس کو زد و کوب کرتے رہے، اس کو تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ ان کے مخالف ہوئے، اور اس میں ہٹلر ایک مشہور بادشاہ یا اس کا فوج کا سربراہ گزرا ہے۔ اس نے یہودیوں کو پکڑ پکڑ کر مارا۔ اس نے تقریباً 80% یہودی ختم کر دیے، اور 20% اس نے کہا کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ آنے والے لوگوں کو بتا سکے، ان کی حرکتیں بتائے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا اپنے عیسائیوں کا، ہٹلر چونکہ عیسائی تھا، عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ لوگ اتنے گستاخ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ اپنی ہسٹری، اپنی کارکردگی کی وجہ سے یہ پہچانے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ان کے متعلق فرما دیا قرآن پاک میں کہ ان پر خوارج جما دی گئی ہے،
یعنی یہ در بدر رہیں گے، خرجہ خراب ہوتے رہیں گے، ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہوگا۔ آج یہ فلسطین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ملک فلسطینیوں کا نہیں چھوڑ رہے، یہ ظلم کرتے ہیں جنہوں نے نبیوں پر ظلم کیا، اور اب یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کی جگہ کو اپنی جگہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ذلیل و خوار ہیں۔ آج سب سے زیادہ دولت ان لوگوں کے پاس ہے، لیکن یہ اپنا ملک نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہودیوں کے اوپر میں نے خراب اپنا خواری جما دی ہے، یہ اس لیے امن سکون سے یہ رہنے کے لوگ قابل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بہت ستاتے رہے ہیں، ان کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں، جنہوں نے ان کو نجات دلائی فرعون کے جال سے، فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دلائی۔ تو جب یہ پانی دریا پار کر کے آئے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں دھوپ لگ رہی ہے، ہمارے اوپر سایہ کر، اللہ کو کہہ کے بادلوں کا سایہ کر۔ اللہ نے سایہ کر دیا۔ پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں بھوک لگی ہے، اپنے رب کو کہہ کہ ہمیں کھانا کھلائے۔ اللہ نے من و سلوہ اتار دیا۔ کبھی یہ کہتے ہمیں پیاس لگی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر اپنا عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے نکلے، تو یہ ہر چشمے سے پانی اپنا قبیلہ پیتا رہا۔ یہ ہمیشہ ہی گستاخ لوگ رہے ہیں، یہ کبھی امن سے نہیں رہے، تو آج بھی یہ امن سے نہیں رہیں گے۔ تو جہاں تک عیسائی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ ساتھ ان کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپس میں بھی خیر خواہ نہیں ہے، صرف دنیاوی فائدے کے لیے یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ جب ان کے دنیاوی فائدے ختم ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر قیامت کے پاس ان کی مسلمانوں سے جنگ ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کہیں پناہ نہیں دے گا۔ جب ان کو پناہ نہیں ملے گی تو یہ پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو بھی زبان دے گا کہ اے مسلمانوں، وہ پتھر بولے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑ اور مار اس کو۔ اور ایک درخت ان کو صرف پناہ دے گا، وہ درخت زیادہ سے زیادہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں پر ان کا تعلقات جس ملک کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ان ملکوں کو زیادہ سے زیادہ یہ درخت لگانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کو وہ درخت پناہ دے گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس قدر یہ یقین رکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے یہ جلن محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں پیدا ہوا، یہ ہمارے چچا کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کیوں پیدا ہوا۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے اللہ کا نبی، لیکن اپنے دل کی جلن کی وجہ سے یہ نہیں مانتے۔ یہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، مگر یہ نبوت کو ایک بادشاہت سمجھتے ہیں، جو کہ بادشاہت ہمارے گھر میں آنی چاہیے تھی، یہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں کیوں چلی گئی۔ تو جو اللہ نے فرماتا ہے کہ جہاں میں چاہوں گا وہاں پر اپنے نبی کو پیدا کروں گا،
پہلے جو نبی آپ کی نسل میں سے پیدا کیے، کتنے نبی آپ کو دیے، ان کا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کسی کو جھوٹا قرار دے دیا، کسی کو قتل کر دیا، اور کسی کو کچھ کیا، کسی کو کچھ کیا، تو اللہ کی کتابوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ اور یہ یہودی جو ہے، یہ بہت ڈرتے ہیں موت سے، یہ بہادر نہیں ہے، یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے بندے بننے کی بجائے اللہ کے دشمن، اللہ کے نبیوں کے دشمن بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے اندر بھیجا، اس کو یہ خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ یہ مشرک لوگ بھی ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے، لہذا ان کے لیے کہیں بھی سکون، اطمینان والی جگہ نہیں ہے۔ لہذا یہ ہر وقت دنیا کے اندر فساد مچاتے ہیں، اور فساد مچانا ان کا آج کا کام نہیں، یہ نبیوں کے دور سے مچاتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمان نہیں ڈرتا موت سے، یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم خواہش تو کرو موت کی، لیکن یہ لوگ خواہش نہیں کرتے، یہ لمبی زندگی مانگتے ہیں۔ دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، مگر آخرت کی چاہت نہیں۔ تو جو دنیا پکڑ لے، اس کی آخرت خراب ہو جاتی، ان کی آخرت خراب ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نبیوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور ہمیشہ ان کے تابع دار بن کے رہیں۔ آمین ثم آمین۔